الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظامي دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بندہ خاموش نہ رہے باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام علیک یا درود پاک ذرا ایس انداز نال پیش فرماؤ جیدے تو ایک ججمنٹ ہو سکے بھئی تساں علی میرے تو بعد بھی ایک خطاب سماعت فرمانا ہے اور ایدے چ میرا قصور تے کوئی نہیں اور شاید اس کے بعد نعت خوانی بھی ہے میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا اور یہ دعا بھی کروں گا جنہوں کوئی عذر نہیں کوئی پریشانی نہیں وہ اگر اے حلقہ فل کر لوے جننے قدم اگے آئے اللہ اونی جلدی مدینے لے جائے نیڑے آجو بس جڑے ہے وہ تے بس آجو پھر وہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے جڑے بک چکے حضور دے ناتے اگے تشریف لے آجو آجو جزاک اللہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھو قریب آواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان میں چہرے بھی دیکھوں گا اور ہاتھ بھی دیکھوں گا نبی کی ختم نبوت پہ کتنے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں مل کے ذرا ہمیں ہے جان نشان ختم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم
نبوت کا اٹھو گئے میں پہنچا دو بیان خط میں یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا اینج نہیں ذرا ہوں زور نال سبحان اللہ ختم نبوت یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا رکھو اپنے لہو سے بھی دیا خط میں اور رکھو اپنے لہو سے تو دیا خط میں ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہے ذکر جاری ہے صبح و شام جہاں خط میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں وسیلہ بے کساں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حساب درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت رونق محفل حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ انتہائی عزت کے لائق معزز و محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان میزبانان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک سے آج کی اس روح پرور سعادت فروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ آج کی اس روح پرور محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں دعا ہے رب تعالی ہماری حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے دنیا میں ہمارے لیے اس کو برکات کا باعث بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے گرامی مرتبہ حضرات قصور تیاڈا بھی کوئی نہیں میں گزشتہ محفل دے اندر بھی ایک بڑی سٹرانگلی ریکویسٹ کیتی سی یہ تے چسکا لینا مقصود ہوئے اور عجیب و غریب دا تماشا کرنا مقصود ہوئے تے پھر تے اتنی تاخیر کرو تاکہ دیکھو جتنا پنڈال سجے ہے اس پنڈال دے کنے کو لوگ رہ چکے نے بہرحال میرے پاس لفظ نہیں ہے میزبانہ نے انتظام کیتا ہے نہ اہتمام کیتا ہے بٹی برادران رانا برادران عزیزم افتخار افضال میرے کو ٹائم لینا ہے بہرحال میں نے انہا کال تے فرمایا بھی 12:30 بجے پورے خطاب شروع ہو جانا ہے پہلے انہا فرمایا بھی 10 بجے خطاب شروع ہونا ہے پھر فرمایا بھی تیاڈا خطاب اینڈ تے وے پھر مڑ کال کیتی بھئی مصباحی صاحب تاخیر نال تشریف لے آن گے تسی ہونے تشریف لے آؤ تو بہرحال اس پر میں کیا کلام کروں یار تسی میں ناپ دسو اس ویلے جڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کتے غامدیت دا فتنہ ہے کتے انجینئر محمد علی مرزا دا فتنہ ہے کتے رافضیت دا فتنہ ہے کتے خارجیت دا فتنہ ہے کتے تفضیلیت دا فتنہ ہے کتے ناسبیت دا فتنہ ہے یہ اسی محافل اپنیاں دا جڑا سلسلہ رکھے ہے جڑا نظام رکھے ہے اس طریقہ کار دے نال اسی انہاں فتنیاں دی سرکوبی کر سکنے ایمان نال دسنا میں سارے بندے بولو اگر آپ ناراض ہوئے تو مینوں ایدے جو خوشی ہوئے گی یا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم اینی حق بولن دی توفیق تے تو سانو عطا فرمائی یہ کیسا تماشا ہے کہ آکے بندہ کہے بھئی سبحان اللہ فرماؤ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ یوں جھومو بس گھرانو چلے جاؤ نہ فجر پڑی جائے نہ کوئی مقصد ہوئے نہ کوئی ویژن ہوئے نہ کوئی منزل ہوئے بس یہ عجیب و غریب لگا رہے ایک بندے دی بھی گل سمجھے چاہ گئی نا انہیں زندگی اپنے گھر اپنی مسجد میری اس گزارش تے ایک آئیڈیل محفل پیش کرنا شروع کر دی تھی
تے میرے اس پیغام اور میسج دا مقصد پورا ہو جائے گا. تے میں بس ایک گزارش کراں گا, زیادہ میں دیتے طویل کلام نہیں کرنا, بس منت اور سماجت تہاڈے اگے یار تھوڑا جہا اپنے مزاج بدلو, تھوڑا جہا مدارس دی صورتحال ویکھو, مساجد دی صورتحال ویکھو, اہل سنت دی مجموعی طور تے صورتحال دیکھو. پاکستان کی تیسری بڑی پولیٹکس جماعت طریق لبیک ود ان 1 ڈے حکومت نے بین کر چھڈی. امیر محترم ابھی تک انہاں رہا نہیں کیتے, ہزاراں بندے پھڑ کے اندر کر چھڈے. کیا خیال ہے کہ سانو کوئی ایسی یونٹی بنانی چاہیے, ایسا اتحاد ہونا چاہیے, کوئی ایسے ٹریک دے اوتے سفر کرنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نعرہ بلند کریں, پارلیمنٹ کی دیواریں بھی ہلنا شروع ہو جائیں. جیسی یہی رہا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد تے پھر میاں حساب تے اپنا اپنا دینا ہے. نہ کر بندیا میری میری تے توں خاک دی ٹیری, کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لیکھا نے اکھ پھیری. اس واسطے اپنے مزاج تھوڑے جے تبدیل فرماؤ. اقبال نے کہا جی کون ہے تاریخ آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس. انہاں لوگاں جنہاں قربانیاں دیتیاں اسی انہاں قربانیاں دے اس انداز دے نال جواب دئیے تے ایدا حساب بہرحال قیامت والے دن دینا پینا. ہن عقیدہ ختم نبوت دے اوتے 2-3 گلاں میں عرض کرنیاں. اگر طبیعت ہے اور دل اجازت دے رہے ہے کہ ذوق دے نال سبحان اللہ دی صدا جو بلند ہوئے ذرا. نہ بیمار بندے نو بالکل معافی ہے, بچیاں نو معافی ہے, بزرگاں نو معافی ہے, جڑے پھیپھڑیاں دے مریض نے انہاں نو بھی معافی. اس واسطے کہ بندہ بول سکدا ہے پھیپھڑے صحیح کام کردے ہو, تے اگر پھیپھڑے بھی صحیح کام کردے نے پہ دوویں ہاتھ بلند کر کے ذرا ایک دفعہ نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت, جیتے رہو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پھرو ذرا کیمرہ پھرو, سارے چہرے میں ذرا زوم کر کے چیک کر سکتا. ماشاءاللہ بس میری گزارش کا مقصد پورا ہو گیا. تیاڑے جذبے نے دسیا بھئی یہ جننے بندے بیٹھے نے یہ ختم نبوت لئی بھی قربان ہون لئی تیار نے, نبی دے صحابہ اور نبی دی آل دے اوتے بھی قربان ہونا سے تیار. حضرات محترم, kindly now be attention. The first point of my speech is that عقیدہ ختم نبوت اے دے اوتے ساڈا اونجی یقین اور ایمان ہے جس طرح عقیدہ توحید دے اوتے یقین اور ایمان ہے. اس بندے دی توحید ایکسیپٹیبل نہیں جدا عقیدہ ختم نبوت ڈگمگا جائے, کمزور ہو جائے, مشکوک اور ڈاؤٹ فل ہو جائے. ایسے بندے دی عقیدہ توحید بھی پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول بولیے بابا جے بلند نہیں. عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت دا اس گل دے اوپر اندازہ لاؤ. اسلام دے اندر کتنے فتنے ہوئے, کتنیاں تقسیماں ہوئیاں, کتنیاں جماعتاں ہوئیاں, کتنیاں گروہ بندیاں ہوئیاں, پر ختم نبوت دے اوتے امت دا اج تک کوئی اختلاف نہیں ہویا. اہل حدیث ہون, دیوبندی ہون, شیعہ ہون, بریلوی ہون, لبرل مسلمان ہوئے, جیڑا تے کلمہ کو مسلمان ہے اور او دے اندر کوئی غیرت ایمانی موجود ہے, او دا کسی بھی سکول آف تھاٹ نال تعلق نبی دی ختم نبوت واسطے او سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا. پوری امت دا اس گل دے اوتے اجماع رہا ہے کہ میرے اور تیرے نبی کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اور اس عقیدے دی اہمیت کا اندازہ اس گل تو ہی لاؤ, اے دے اوتے پہرا دین دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی او ہستی ہے جدے بارے نبی پاک فرمایا ارحم امتی بے امتی ابا بکر, میری امت نال سب نالوں زیادہ پیار کرن والی شخصیت ابو بکر دی شخصیت. او یارو قربان جائیے, او ابو بکر
جیڑا امت مصطفیٰ دے اندر سب نالوں زیادہ رحم دے لے، پر جدوں ختم نبوت دی گل آ جائے، ختم نبوت دی واری آ جائے تے صدیق اکبر مسلمہ کذاب دے خلاف علم جہاد اس طرح بلند کردا ہے کہ اولاد نہیں تکدا، مال نہیں تکدا، وطن نہیں تکدا، نقصان نہیں تکدا، بلکہ حبیب رحمان دی ختم نبوت دا تاج صدیق اکبر تکدا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت نو اہل ایمان نو اے پیغام دے چھڑدا ہے، اے آنے والو صدیق دا معیار اور صدیق دا پیغام تہاڈے اگے اے وے نقصان نہیں تکنا بلکہ نبی دی ختم نبوت دا نشان تکنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے تے اقبال نے خراج نہیں پیش کیتا امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، ہمت او کشت ملت را چون ابر، ثانی اسلام و قبر و بدر و حشر۔ اللہ غنی، آپ قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا بیان ہو رہا ہے۔ میں چند ایک پیش کرنے لگا اور قرآن پڑھ کے آپ کا ذوق بھی دیکھنے لگا ہوں۔ اب توجہ فرمائیے، توجہ ہے تو سبحان اللہ دی صدا بلند ہو جائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میرا رب فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب کریم، اہل ایمان وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلوں پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا ایمان والوں کی نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ وہ قرآن دے اتے بھی یقین رکھ دینے، جڑا حضور تو پہلے نازل ہویا وہ دیتے بھی ایمان رکھ دینے۔ جہاں بعد کا کوئی ذکر بولیے بولیے نہیں، بعد کا ذکر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے محمد کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ آگے چلیے، کہیں میرا رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دین مصطفیٰ کا کامل اور مکمل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے حضور جان عالم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ کہیں میرا رب فرماتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب کریم فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب کی طرف حضور کا رسول بن کے آنا اس بات کی دلیل ہے میرا اور تیرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ کہیں میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا پر ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا، رب کے عذاب کا ڈر سنانے والا، حضور کا ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آنا اس بات کی دلیل ہے میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا۔ اگلی آیت سنیے، کہیں میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ اساتین عالمین آستے رحمت بنا کے بھیجے ہے، حضور دا عالمین آستے رحمت بن کے آنا اس گل دی دلیل حضور خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ کہ او آیت سنو جڑی ہر ختم دے اندر پڑھی جاندی ہے، اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم بن کے آئے ہیں۔ اقبال نے قلم اٹھایا
اور ایسی حقیقت نو بیان فرمایا کہ قربان جائیے اقبال کہندا ہے وہ دانائے شوبل ختم رسول مولا اے کل جس نے مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ فروغ وادی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ حضور دی ختم نبوت دا کی کہنے آپ دیکھئے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت گل اس آئے مقدسہ دے تحت بیان فرمائی آپ کہندے نے بھائی دیکھو نبی کا آنا کوئی عام بات نہیں ہے توجہ ہے آپ کی بولیے ذرا بابا بنن سبحان اللہ کہہ دو نبی دا آنا کوئی عام گل نہیں جب نبی آ جاتا ہے حق اور باطل کا معیار ذات نبی بن جاتی ہے یہ نہیں جس کے جی میں آیا نبی کو مان لیا جس کے جی میں آیا انکار کر دیا نا جدو نبی آگے ہے کہ حق و باطل دا معیار رب دی معرفت حاصل کرن دا زینہ او ذات نبی اور آپ کہندے نے ذرا تسی غور فرماؤ ایک نبی اے وے جڑا انگریزا بنایا ہے یہ نبی آیا ہے تے جنہ دا ایمان ہے سی اونا دا بھی بیڑا گرک ہویا ہے 60-70 ہزار بندہ ادوں تے اون بھی بالکل وہ تھوڑا جا طبقہ ہے بامقابلہ اہل اسلام لیکن پھر بھی وہ جس انداز دنال مرضیت تو فروغ دیتا جا رہا ہے اس موقع پر آج کے اس اجتماع میں یہ آن دی ریکارڈ ہماری بات لائیو بھی کئی دوست سن رہے ہیں ہم پنجاب اسمبلی کے سپیکر کو محترم چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں جس بندے نے سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے بالکل اپنی کرسی کے اوپر لکھوایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ایشیا کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی میں یہ پہلی ایشیا کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی میں جہاں میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان اس انداز میں ہو رہا تو یہ نسیم صبا کے وہ ٹھنڈے جھونکے ہیں جو اس لبرالزم کے ماحول میں اور اس پرفتن دور میں ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں حضرت امیر المجاہدین دا عشق انہیں رنگ لے آنا تے ہے نا جی یہ تو ہماری قوم ہے نا جو کیلوکلیٹر دا حساب کر دیئے لیکن جڑا عشق ہے نا وہ تے پھر کیلوکلیٹر تے نہیں نہ ویکھدا لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک میں کہتا ہے یہ صحابہ کرام نو بدر دے موقع دے نہیں پتا چلیا اب صحابہ کی دانش مندی پر صحابہ کے علم پر اور صحابہ کی بصیرت پر کوئی کلام کر سکتا ہے بولیے صحابہ دیاں ہستیاں وہ نے کہ قرآن دے اندر اللہ پاک فرمائے آمینو کما آمن الناس اینج ایمان لے کے آؤ جی میں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے پتہ ہے چلیا میرے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بدر دے موقع تے نہیں کیا سرکار اسی 313 تجھے پاسے زہار نے اڈا لشکر جرار نے انہاں کل سواریاں نے ان اسلحے تے نال لیس نے حضور اسی کیویں مقابلہ کرانگے نا انصار سے ایک صحابی اٹھے حضور نے جب مشورہ طلب کیتا انہاں عرض کیتی سرکار اسی موسیٰ دی قوم دی طرح نہیں جنہاں کیا اسی موسیٰ تو جان تیرا رب جانے کلے لڑو جا کے سرکار آپ چلتے سمندر میں بھی ہمیں چھلانگ لگانے کا کہیں گے آپ کے غلام پھر بھی نہیں روکے اقبال بولا انہیں کیا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی فرمایا ایک نبی اے آیا جنہ دا ایمان ہے ایسی منن والیاں دا بیڑا غرق ہو گیا پر فرمایا دوسری طرف میرا نبی ہائے میرے نبی کی جس سال آمد ہوتی ہے ضیاء النبی اٹھاؤ سیرت دی کوئی کتاب اٹھاؤ نہ کتابہ دے اندر لکھے ہے وہ سال دا عربہ نے نہ رکھیا سانات الفرح والابتہاج خوشیاں تے چاواں دا سال انہاں نوں تے نہیں سی پتہ آن والا امام الانبیاء ہے
آن والا سید الانبیاء خاتم الانبیاء کیا پتہ نہیں سی پر جس سال حضور تشریف لے آئے اس سال سکیاں ندیاں دے اندر بھی پانی آ گیا سکے درختاں تے بھی پھل لگ گئے اللہ پاک ہر ماں نو پتر دی نعمت عطا فرمائی فرمائے میرے نبی کی آمد تو یہ آمد ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ سب تھر تھرا کر گر گئے اور دوسری بات یہاں میرے استاد محترم حضرت مفتی غلام حسن قادری صاحب انہوں نے اپنی ایک کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی وہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں اے کی ہو جی آپ انگریزاں نو نبی بھی لبے وہ لبے جڑا محمدی بیگم تے عاشق ہو گئے میں بس چند منٹ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے سچ کی آپ کو سنا کے آپ سے اجازت دوں گا نبی بھی وہ لبے جڑا محمدی بیگم تے عاشق ہو گئے اور پھر اس پیشن کوئی کی تھی انہیں کیا بھئی میرا نکاح ایدے نل ہوئے گا نکاح ایدے نل کوئی نہ ہویا مریداں پوچھیا بھئی تساں کیا سی نکاح محمدی بیگم نال ہوئے گا انہیں کیا سی میں کیا سی آخرت دے اندر ہوئے گا کدوں ہوئے گا بولیے آخرت دے اندر ہوئے گا دوجے پاسے اس کے ہے بھئی جیڑا مینوں نہ مننے وہ جہنمی ہے وہ محمدی بیگم مینوں مان دی کوئی نہیں سی دو فتوے آگے بھی کانے دے اس سے کہا گیا بھئی میرا نکاح ایدے نال ہونا ہے دنیا چ نہیں ہویا تے آخرت وچ ہوئے گا دوجے پاسے اس آگے جیڑا مینوں نہ مننے وہ جہنم دے اندر جائے گا ہن دسو بھئی نکاح بھی ہونا ہے تے ہونا کتھے وے آپ سمجھ نہیں پائے بھئی بی بی انہوں مان دی کوئی نہیں سی بی بی تے جانی ہے جہنم میں ایک پیشن کوئی پوری ہوئی دوجی پیشن کوئی ہے بھئی نکاح بھی لازمی ہونا ہے پتہ ہے چلے بھئی نکاح جے تیرا وہ دے نال ہی ہونا ہے تے پھر جہنم دے اندر ہی ہونا ہے برات دے بارے کی خیال ہے برات دے بارے بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں تے جڑے مرزائیاں نو بہن بھرا آندے اور یہ میں اگلے دن دی گل سن رہا سا یہ جڑا طریق انصاف دا بھی اسد عمر یہ دے کول بھی بڑا پواں پوں کے سوال ہویا انہیں کہا بھئی مائنورٹی کی حیثیت سے ہم انہیں سیٹیں دے گئے یار یہ بس اتنی سی ایمانی غیرت ہے جسٹ فار انکریزنگ ووٹ بینک لینا ستے یہ نہیں تک دے یہ صرف ووٹ بینک دی انکریزنگ آستے مرزائیاں نو پہن پرا بھی کہہ چھڑ دے اور ہر فارم دے ہوتے آکے آن دی ریکارڈ یار ایمان مجھے بتائیں میں یہ آپ سب کے ہاتھ اٹھوانے لگا ہوں پچھلے دنوں کامن سنس کی بات ہے نان پولیٹیکلی یہ سے میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتی ہٹ کرنے کے لیے نہ مخالفت یا حمایت کے لیے بھی کبھی یہ بات نہیں کی بلکہ بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کی میں توجہ چاہوں گا اگلے دن لائیو بیٹھ کر محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ انہوں نے مندو خیل صاحب کو تھپڑ مارا کہ نہ مارا جنہ سنیا تکیا ہاتھ تے چکو نا میں نو پتا چلے بھائی تھپڑ مارا کیوں مارا تھپڑ یہ بھی بتائیے کیا کہا جی ماشاءاللہ سلامت رہیے بی بی نو بعد پوچھے بھئی تسی تے امن پسند لوگ ہو تسی تے بڑے اخلاق والے ہو تسی تے ڈاکٹر ہو پڑھے لکھے ہو لائیو پروگرام دے اندر بیٹھ کے تو بندے نو شارٹ کٹ ماری ہے اے ختم نبوت اور میلاد مصطفیٰ کے اس اجتماع میں آنے والوں پوری زندگی کے لیے فقیر کا جملہ دل پہ لکھ لینا بی بی نے جواب دیتا جی دیکھیے اس نے میرے باپ کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے تھے میں اگلے جمعے آن دی ریکارڈ پیغام ریکارڈ کروایا میں نے کہا شیر سے لے کے بلے تک اور بلے سے لے کے تیر تک اور پاکستان صاحبان اقتدار ہو ایجنسیاں ہو فوج ہو ادارے ہو پورا پاکستان کان کھول کے سن لے اور چلے آجے بی بی پیو دی توہین برداشت نہیں کر دی اسی محمد دی توہین کے کیا خیال ہے آپ کا یہ جواب دینا ہے اس لبرل بندے نو جڑے آندے نے لبیک والے بڑے سخت نے مولوی بڑے سخت بیان دیتے ہیں یہ جھگڑا کرواتے ہیں انہوں نے کہنا بی بی نو بھی ذرا پوچھو بھائی تانوں سختی نہیں یاد آئی نہ میرے باپ کو برا کہا میں کہا بات ختم ہو گئی باپ کو برا کہا جذبات مشتعل ہو گئے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا جس کے سامنے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ کیا جائے اور اس کے جذبات مشتعل نہ ہو تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوسری بات میں بڑیاں بالکل فن خطابت تو ہٹ کے دو چار گلاں تانوں سمجھانیاں مقصود نے، کامن سینس دیاں گلاں نے۔ ایک گل تے پتہ چلی بھی محمدی بیگم نال جے نکاح ہونا ہے تے پھر جہنم وچ ہونا ہے تے برات بھی جہنم وچ جانی ہے، تے اے جڑے جنجاں لٹن والے نے اے بھی کدے جانے نے؟ جہنم دے اندر۔ قیامت والے دیہاڑے رسول اللہ نے انہاں نوں باواں دے نال لانا ہے جنہاں دنیا وچ تاجدار ختم نبوت دے نعرے لا کے زندگی گزاری، جنہاں سیاسی جماعت نہیں تکنی۔ عشق تو پھر اسی کا نام ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے نے کہا ابا جی بدر جو دو باری میری تلوار تھلے آئے ہو میں ابا سمجھ کے چھڑ چھڑے تو جناب صدیق کے جواب دیتا، صدیق پاک جواب دیتا، سن تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آتا تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بولا کلندر لاہوریوں نے کیا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت قدائے تصورات۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن۔ اقبال کہندا ہے بنتا ہے تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ علم کے ہیں مقام صفات، علم صفات تک پہنچتا ہے، اور عشق ہے تماشا ذات۔ اللہ غنی، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ یہ عاشقان مصطفیٰ دا نعرہ لانا سکھ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے پر نماز نہیں پڑھنی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سود بھی نہیں چھڑنا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شرابیاں نال یاری بھی نہیں چھڑنی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تیل مہندی دے اوتے ایسا ناچ گانا بھی کرنا ہے، غلامی رسول میں مجھے بتاؤ ایمان سے یار کھوکھلے نعرے ہے نے کہ نہیں؟ اسی عشق کرن جوگے ہے ماں، عشق دے انہوں نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں بدر کے احد کے میدان میں او بی بی جنہوں خبر ملی تیرا باپ شہید ہو گیا، انہیں کہا حضور کیسے ہیں؟ پوچھا تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کہا حضور کیسے ہیں؟ کہا تیرا خامد شہید ہو گیا، حضور کیسے ہیں؟ تیرے بھائی شہید ہو گئے، حضور کیسے ہیں؟ کہا حضور ٹھیک ہیں۔ کہا جب تک بے قرار آنکھیں دیکھ نہ لیں دل بے قرار کو چین نہ آئے گا۔ جب حضور کو دیکھا یہ ہیں اصل عاشقان مصطفیٰ، جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی بی بی نے جڑا جملہ کیا سنی، بی بی نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، انہیں کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت کائنات کی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میڈے دکھ بچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ جے ماہی آ جاوے میں رو رو حال سناواں، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈینگر کنڈڑا میں بھی سائی، تیڈے اٹھا مجی گھوڑے چوں ایک بیٹاں دا دمڑا میں بھی سائی، تیڈے عالم فاضل مفتی بوتے ایک مسخرہ بنڈڑا میں بھی سائی، تیڈے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سائی۔ عشق والے تو یہ ہیں جنہوں نے حضور، عشق والے وہ ہیں جنہوں نے فرانس کی سرزمین پر بھی فرانس کے صدر کو تھپڑ مار کے دنیا کو بتا دیا ساڈا جو چلدا ہے اسی چلا دینے ہیں۔ اللہ، عشق تو اس کا نام ہے۔ عشق نے تو یہ نہیں ویکھے معیشت کامیاب ہوئے کوئی فوج جناب والا پورا ملک فوج ہے، نہ 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 نہ، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ سارے عقل دے چکر نے، پر جو عشق والے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے باب ہمیں۔ اور اس قصور دا بابا بھی بولیا، انہیں کیا رب رب کر دے بڈھے ہو کے ملا پنڈت سارے، اور رب رب کر دے بڈھے ہو گے اتے ملا پنڈت سارے،
رب دا کھوج کھرانا لبیا اتے سجدے کر کر ہارے اور رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انہوں ملے ہوں جنہ اندروں مصرع پڑھنا ہے ہاتھوں نہ بلند کرنا ہے بلے شاہ رب انہوں ملے او جڑا یار تو تن منوارے بلے شاہ رب انہوں ملیا جڑا یار تو تن منوارے تے میں عرض یہ کر رہا سا بھئی نبی وہ نہیں ہوندہ جڑا محمدی بیگم تے عاشق ہو جائے وہ چلیا نبی وہ ہوندہ ہے پڑھ سورہ یوسف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ نبی انہوں کہندے نے زلیخا گناہ دی دعوت دوے پر نبی کہے معاذ اللہ یہ نبی جڑا انگریزہ بنایا ہوئے وہ پھر بیبیاں تے عاشق ہو جاندہ ہے پر جنہوں نبی رب نے بنایا ہوئے ہائے 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 او دے بارے پھر قرآن کی کہندہ ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مبین اللہ کا قرآن کہتا ہے مصر کے شہر کی بیبیاں جہاں بیٹھتی جناب یوسف کے بارے میں زلیخا کے بارے میں باتیں کرتی اور کہتی زلیخا اپنے غلام نہ دل لگی کر کے کھلی گمرائی دے اندر فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکا وآتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا فرمایا زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیتا مسنداں لگ گئیاں تکیے لگ گئے یوسف سے کہا ہے یوسف تو آج تک میری ایک نہیں منی اتنا تو کرم کر اینا مصر دیاں بیبیاں دے سامنے نبوت جلال و جمال والا حسن لے کے گزر جا جناب یوسف جب نبوت کے جلال و جمال کے امتزاج والا حسن لے کر گزرے قرآن کہتا ہے مصر دی بیبیاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنیاں انگلیاں کٹ نبی انہوں کہندے نے جنہوں تک کے بیبیاں انگلیاں کٹ لین اللہ غنی اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہاں ذات یوسف ہے یہاں نام محمد ہے وہاں مصر کی عورتیں ہیں یہاں مردان عرب ہیں وہاں انگلیاں کٹی ہیں یہاں سر کٹ رہے ہیں وہاں پری پلان نہیں کٹی بے ارادہ کٹی میں قربان صحابہ کی شان تو براء البراء ہے انہوں نے تو روح مصطفیٰ دیکھا تھا 14 صدیاں گزرن تو بعد جنہ تکیا نہیں وہ نا دے اتے سر کرارے نے حضور اور کہہ رہے نے اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ غنی کیسا نبی بنایا اور جہاد کے خلاف فتوہ دلوایا اور اقبال نے پھر ایک تھپڑ لگایا اور فرمایا فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود و بے اثر دیگو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر لہذا اب پاکستان کی قوم میں شعور بیدار ہو چکا یہ گناہگار ہو سکتے ہیں
یہ نافرمان ہو سکتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، پر جتھے نبی پاک دی ختم نبوت دی گل آنی ہے، انہاں نہ اولاد تک نہیں ہے، نہ وطن تک نہ مال تک نہ جان تک نہیں ہے، بلکہ حضور دی ختم نبوت تے سب کچھ قربان کر دے گا۔ مرزیاں نال کسی قسم دی کوئی یاری، کوئی دوستی، کوئی تعلق ہو سکتا؟ ایسے جبل قسم کے لوگ ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بھئی نو ڈیفرنس بٹوین، نو ٹو مچ ڈیفرنس بٹوین، اینا آیا رانا ثناء اللہ دا بیان، انہیں کہا اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے، ویسے تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا سوچنے والا بندہ حضرت تشریف فرمائے دار اسلام سے نکل گیا۔ بولو نا سبحان اللہ ذرا کہو۔ آؤ اب میں آپ کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ اس باب ال جو غوث پاک کی اولاد ہے، جسے دنیا اعلیٰ حضرت میرے علی شاہ کہہ کے یاد کرتی ہے، بادشاہی مسجد کی دیواریں آج بھی گواہی دے رہی ہیں جب مرزیوں کے گروہ نے آ کے کہا تھا بابا جی تسی بھی تفسیر لکھ لو، اسی بھی تفسیر لکھ لینے ہاں، جیڑے بندے دی تفسیر پائے دی ہوئے گی او بندہ حق تے ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی فرمانے لگے، فرمایا دعوے نبیاں لے، کام منشیاں لے، لکھنا لکھانا تو منشیوں کا کام ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، مرزا کو لے کے آؤ، ماں بھی قلم رکھنا تے تو ہی قلم رکھ، ماں بھی کاغذ رکھنا تے تو ہی کاغذ رکھ، جیدے حکم تے قلم آپ اٹھ کے چلے وہ بندہ حق تے ہوئے گا، جیدے حکم تے قلم چلے وہ حق تے ہوئے گا۔ اللہ حکمی یہ باتیں جب یہ دعوے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ایک رو نے آگے کہا لولے لنگڑے لی دعا کر چھڑو، مرزے دی دعا نال بندے صحیح ہو جاندے نے۔ آپ نے فرمایا جلال میں آگے آپ نے فرمایا وہ تو لولے لنگڑے دی گل کرنا ہے، مجھے قسم ہے محمد کے نالین کی، اس کانے نو میرے سامنے لے آؤ، آج اگر مجھے قبر سے مردہ اٹھانا پڑا، مردہ قبر سے اٹھ کے کہے گا محمد آخری نبی بن کے آئے۔ آپ تک مرید شیوں نے کیا پیر صاحب ایڈے وڈے دعوے کر چھڑے، یہ کو پورا نہ ہوتا تے پھر پیر صاحب نے فرمایا ادھروں تک حجاب اٹھ گئے، اس نے دیکھا حالت بیداری میں رسول اللہ تشریف فرمایا، خلفاء کھڑے، اور آپ نے فرمایا چلیا کٹی قلعے دے سر تے کود دیے، میں تو پہچانے والا ہوں، میرے آقا فرمانے والے ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ نے فرمایا سی میرے علی پتر سویرے تو جو کمے گا ہوں جو ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ساڑھے بابے ہوں نے، نہ میں بابی نہ میں بابی نہ ہوں میں مسلم، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ چلیا تو علمی کتابی ہون دیاں گلاں کرنا ہے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسی تو نہ بابیاں نال وفا نہیں کیتی، اساں تے کلچر ناتخانی تو پروموٹ کر دیتا، قوالیاں دے اوتے 10-10 لاکھ روپیہ چھوڑ چھڑیا۔ جننے بیٹھے ہو آج نیت کر کے جاؤ اپنے اس علاقے دے اندر، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے بچے کا ختم تھا، یہی ہیں ماشاءاللہ تحریک لبیک سے تعلق ہے، میرا دل خوش ہو گیا، میں بابے نے کہ عشق دے جام پلائے نے، پتر دا جنازہ پہ آسی بابا پھر بھی ختم نبوت دے نعرے پہ مار دے، پتر دا ختم ہے، انہیں کہا میاں صاحب نہیں سنانا، میں نے ختم نبوت دی گل سنانے، بالآخر مرنا تے ہے وے، لیکن یہ حضور دی ختم نبوت فدا ہو کے بندہ مریا، ادھر قبر جا کے گھر دے والے دفنا کے آنا، ادھر رسول اللہ نے آ کے سینے لا لینا، میری ختم نبوت کا فدائی اور شدائی آیا۔ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی للکار آپ کو آج بھی یاد نہیں ہے؟ ایڈی چوڑی چھاتی ہوئے، 6 فٹ قد ہوئے اور 1 فٹ اونچا ترا بنیا ہوئے پگ دا، تے 1953 دے اندر ملٹری کورٹ دے اندر سزا ہو جائے، جج کہے یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ، تینوں اونا چر لٹکانا ہے جنہ چر تیرے ساہ نہ مک جان، تے بابے دے متھے تے پسینہ نہ آئے۔ میں تے تاں آیا تساں پنکھا کوئی نہیں لایا، تیڑا پروگرام سی فٹا فٹ کام ہو جائے گا۔ اب یہ تو انتظامیہ سے آپ پوچھے گا، بابے نے پسینہ نہیں آیا، موت دی سزا سن کے بابے نے شیرانی آواز کیا از دیٹ آل، نے کہا بس یہ کچھ لے کے آئے، ہائے ہائے ہائے، آپ نے سنا نہیں جب آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہا بس یہ کچھ لے کے آئے ہو، اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ بابے دا جواب سنیں، بابے کیا I was prepared to take more than that، میں کہا میں تے اس کو وعدہ سے تیار ساں، if I would have got
100,000 lives, I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. खुदा की कसम मेरे पास 1,00,000 जाने हो मोहम्मद की खत्म नबूवत पे कुर्बान। जाओ हक ने बंदा ढूंढिया वो जिन्होंने खत्म नबूवत का केस लड़न वास्ते यूएनओ भेजिया, ओदा नाम मेरे सैयदी और मुर्शिदी हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह है। और ये जुमला मेरा नहीं, एक बड़े मारूफ खतीब का। उन्हें क्या मेरा वजदान कहता है ज़ियाउल हक ने सारे मसलक के बंदे तके होने ने, उन्होंने सब नालों सोहना चेहरा मोहम्मद करम शाह का नजर आया होना है। ज़ियाउल हक ने क्या होना है, खत्म नबूवत का केस लड़न लई भेजना, बंदा भी सोहना भेजिए। फिर वो खतीब साहब आंदे ने पीर साहब जब केस जित के वापस आए, फरमाया मेरा वजदान कहता है काफिरा ने दलाइल सुन के दलाइल साइड ते रखे होने ने, उन्हें क्या होना है, जिस मोहम्मद दा वकील अड्डा सोना है उस मोहम्मद दे हुस्न दा की आलम होएगा। वहां पर आपने मुबाहले का चैलेंज किया और कहा, उन्होंने कहा जी मुबाहला कर लेते हैं, आप भी आकर के या अल्लाह जेड़ा झूठ है ओदे ते तेरी लानत और तेरी फटकार होए। पीर साहब ने कहा मुबाहला इंज नहीं होना, तुसी ओथे बहु असी इत्थे बईए। करम शाह भी अपने बेटे ले आता है, करम शाह भी अपनी बच्चियां ले आता है, अपने घर वाले ले आता है। कुरान ने मुबाहले का स्टेटस ये बयान किया, मैं भी बच्चे ले आके कहना या अल्लाह जेड़ा झूठ है ओदे ते तेरी लानत और तेरी फटकार ना आया। ये जो कादियानियों का खलीफा था, सारी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दिया इन्हीं अशार में। आज के इस इज्तिमा में इस छोटे बच्चे से लेके इस बुजुर्ग तक, इस भाई तक, ये 2, 4, 6, इस लेटे नौजवान तक भी, और जितने आवाज सुन रहे हैं ये पैगाम लेके जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आज असी ये नीयत करने जेड़ी गुजरी ओदे ते माफी देनी है, अगू नमाजी बन के जिंदगी गुजारनी। इंशाल्लाह जेड़े नहीं कह सके, पता नहीं क्यों नहीं कह सके, हजूर दरूद पढ़ के जिंदगी गुजारनी। एक दफा मेहरबानी फरमाओ अपना दरबार साडे गुनाहगारां लई खोलो, हजूर मदीने आ जाके जिंदगी गुजारनी, हजूर हज करके जिंदगी गुजारनी, बाप दे हाथ चूम के जिंदगी गुजारनी है, माँ दे कदम चूम के जिंदगी गुजारनी। इन बातों पे जो इंशाल्लाह नहीं कह सके, मैं चेहरे देख रहा हूं, माँ के कदम चूम के जिंदगी गुजारनी, मौला तेरे घर नाल यारी ला के जिंदगी गुजारनी है, और हलाल कमा के जिंदगी गुजारनी है। और जिथे खत्मे नबूवत वास्ते जान पेश करनी पई, हजूर असी तरद्दुद नहीं करना, बल्कि यही कहना है हमें है जान से प्यारा। आखिरी मिसरे खिताब मेरा खत्म, दोनों हाथ फिजा में बुलंद हो जाएं और चूम के सीने का जोर लगा के पढ़ लो, हमें है जान से प्यारा निशान खत्मे नबूवत का, उठो कर कर मैं पहुंचा दो बयां खत्मे। ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मान नो हैदर का, रखो अपने लहू से भी दया खत्मे। अल्लाह उठे हाथों को किसी का मोहताज ना करे, महफिल का इंतजाम करने वाले, एहतमाम करने वाले, दूरों नजदीक तू तशरीफ ले आने वाले, अल्लाह पाक सब नू बरकतां नाल मालूमाल फरमाए। तुसी मेरे लिए दुआ गो रवो, मैं तुहाडे लिए दुआ गोवां। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, फकीरा ना आए, दुआ कर चले, सदा खुश रहो, दुआ कर चले। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।